بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر لعنت کرنے میں ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اس کو جان سے مار ڈالنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یہ دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ جلدی سمجھ نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ پرچھائیوں کی طرح اعمال بھی انسان کا پیچھا کرتے ہیں، ان سے بھاگ کر پیچھا چھڑا نہیں سکتا۔ انسان بدی کے بیج بو کر سلامتی اور نیکی کی فصلیں نہیں کاٹ سکتا۔ طاقت، حکومت، دولت یا عیاری مکاری سے کسی معصوم، مجبور اور مظلوم کو بے دست و پا کر کے اپنا انت اخیر تومت بالخیر نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرض نبھا کر، دعائیں جب کن کا دروازہ کھٹکھٹا کر تھک کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ سورۃ الاضحیٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جمعۃ المبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھک جانا، معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ لو۔ اگر تمہاری عزت میں کمی آئے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر کسی کے قابل بننے کے بعد آپ اپنے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار کرو۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی ہی، خدا کے بندے ہیں ہم، فرشتے تھوڑی ہیں۔ اس کے لیے مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، وہ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ ان لوگوں سے خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں جو آپ کو اپنی ضرورتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی کوئی بات پوری نہ کر سکیں تو وہ آپ کا خلوص آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ کچھ لوگوں کی اہمیت آپ کی زندگی میں کم نہیں ہوتی، وقت کی دھول میں گم تو ہو جاتے ہیں لیکن کسی متاع حیات کی مانند آپ کے دل میں دفن ہو جاتے ہیں۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں،
مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ مسئلہ تو یہ ہے سائیں کہ حقیقتیں ہمیشہ خوابوں کے مخالف رہی ہیں۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو، اور پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ دل سے ایسے اتر جاتے ہیں کہ وہ نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بند مٹھی سے گرتی ہوئی ریت کی مانند بلا دیا نا تم نے مجھے ذرا ذرا کر کے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ انہی سے سیکھے ہیں اسباق زندگی ہم نے، وہ جن کے پاس سہولت نہیں تھی جینے کی۔ مجھے لوگوں کو نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ فاصلہ کبھی بھی اتنا نہ بڑھے کہ دروازے کھلے ہوں اور آپ کو کھٹکھٹانا پڑے۔ انسان بہت خود غرض ہے، جب پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، اور جب نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ادھوری باتیں ہمیشہ اذیت کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ادھوری باتوں سے مکمل خاموشی زیادہ بہتر لگتی ہے۔ یوں ہی رنجشوں میں گزر گئے، کبھی میں خفا کبھی وہ خفا۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کی باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ بہترین کی تلاش غلط نہیں، مگر کسی کو رد کر دینا یہ سوچ کر یا کہہ کر کہ ہمیں اس سے بہتر مل جائے گا، انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے کسی کو ٹھکرایا ہے، کل کو کوئی آپ کو بھی ٹھکرائے گا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ آج کا سبق: جیتنے سے پہلے جیتنے کی خوشی اور ہارنے سے پہلے ہارنے کا غم کبھی نہیں منانا چاہیے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو امان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں،
ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عادتیں بدلی ہیں، برے کل بھی نہیں تھے، شریف آج بھی نہیں ہیں۔ کچھ سفر منزلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ وقت نے ایک بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہیں جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔